الرحمن الرحيم ويقطع التلبية مع أول حصات ثم يصبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل حلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة في يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة 7 أشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب الطواف القدوم بت کو نوے عقیب طواف القدوم لم يرمل الطواف ولا سعى عليه ولا سعی عليه وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف ويسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لازمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا شيء عليه ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النهر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرمي ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقف عندها فيدعو ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك 10 ذو الحجہ ہو گئی ہے، عرفہ میں مزدلفہ میں وقوف کر لی ہے جو کہ کیا تھا، اب یہ واپس منا آ گئے، واپس منا داخل ہونا ہے ادھر سے، وہ جہاں منا ختم ہے نا وہاں تیسرا شیطان ہے، جمرہ عقبہ سنیں جی، تو اس نو آ کے کی کرنا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، کل پڑھ لیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگنی، وہ کل قانون تنورت کیتا سی، تے قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور ختم کر دے تلبیہ پہلی کنکری کے ساتھ، احرام اس نے حج کا شروع کیا ہے، جب 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچا پہلی کنکری مارنے لگا ہے، حج کے تلبیہ کا وقت ہمارے نزدیک ختم ہو گیا، بس اس سے پہلے کثرت کرنی ہے کس کی، توجہ کرے جی، ادھر مسئلے نے تھے چنگے بڑے مسئلے نے، یہ ہے کہ اس نے پہلے کرنا ہے کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس نے قربانی کرنی ہے، پھر اس نے حلق کرانا ہے، پھر اس نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، یہ 4 کام ہے اس طرح، اور اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تو آج طواف کے بعد سعی کرنی ہے، بات سمجھیے ذرا توجہ کرے جی، پس اگر حلق کرا دیا اس نے پہلے سے کہ رمج کرے جمرہ عقبہ کی، دم پیائے کہ نہیں اجی اوتھے نہیں ذکر کیتا، انہیں سر مڈا دیتا پہلوں کدوں 10 ذو الحجہ دی صبح نو کنکریاں تو ختم کر دے تلبیہ، آپ جب سر مڈایا تو تلبیہ آپ ختم کر دیں، اس لیے کہ تحقیق حلالی ہو گیا ہے احرام سے، اور تلبیہ نہیں ثابت تحلل کے وقت، تلبیہ حالت احرام میں ہے، اب اس کا احرام ختم ہو گیا، محض لایا جاتا ہے تلبیہ کو مطلق احرام میں، کس میں؟ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ محصر جس کا راستہ روک دیا گیا ختم کر دے حج کا تلبیہ یا عمرہ کرن گیا تو ہوندا، جب کہ ذبح ہو کر دے اپنی قربانی کو، حرم شریف قربانی ذبح ہو گئی ہے نا،
تو کی کر دیں تلبیہ ختم کر دیں، اس لیے کہ تحقیق مباح ہو گیا اس کے لیے تحلل، جیسا کہ رمج کے بعد تحلل ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کو نا، جب کنکریاں مار لے گا نا پھر سر قربانی ہوگی، سر منڈائے گا تو ہر شے ختم، پابندیاں ختم، صرف بیوی کے ساتھ قربت ابھی نہیں کر سکتا، وہ طواف زیارت تک موقوف ہے، جب طواف زیارت ہو جائے گا ساری پابندیاں ختم۔ پس اگر زیارت کی اس نے بیت شریف کی، مزدلفہ سے سیدھا خانہ کعبہ چلا گیا طواف کے لیے، ابھی رمج نہیں کی، قربانی نہیں کی، حلق نہیں کیا، ادھر چلا گیا۔ پس اگر زیارت کی اس نے بیت کی رمج سے پہلے اور حلق سے پہلے اور ذبح سے پہلے، تو جب وہاں طواف کرنے گیا ہے تو تلبیہ اب ختم کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ بات تلبیہ کے ختم ہونے کی ہو رہی ہے، ختم کر دے تلبیہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اس لیے کہ تلبیہ، اچھا جی سنیں، اس لیے کہ تلبیہ لایا جاتا ہے تلبیہ کو مطلق احرام میں، اور نہیں باقی احرام رہ گیا مگر عورتوں سے، پس ہوگا یہ بے منزل معتمر کے عمرہ کرنے والے کے، اور عمرے والا ختم کر دے تلبیہ کو جب استلام کرے حجر کا۔ جس نے عمرہ کرنے جانا ہے نا، آگے پھر آ جائے گا، یہاں سے اس نے احرام شروع کر دیا ہے، جب اس نے حجر اسود کے سامنے جانا ہے نا طواف کرنے کے لیے، عمرے کا تلبیہ ختم، عمرے کا، کیونکہ عمرہ ہے احرام، طواف، صفا مروہ کی سعی، سر مڈانا، اے عمرہ ہے صرف، سمجھے ہی؟ تو جب اس نے کیا کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے جانا ہے نا، جو عمرہ کرنے والا ہے تو تلبیہ عمرے کا۔ اسی طرح جب حج کا وہ تلبیہ ادھر اس نے کوئی باقی کام نہیں کیے، سیدھا کدھر آ گیا؟ خانہ کعبہ آ گیا، باقی 3 کام چھوڑ کے ہے وہ بعد میں کرنے ہیں، تو وہ بھی تلبیہ کیا کر دے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اگر سیدھا خانہ کعبہ آ گئے تو طواف زیارت کر رہے کہ تلبیہ پڑھتا رہے جب تک حلق نہ کرائے، واپس جا کر جب تک یا ڈھل جائے سورج 10ویں کے دن سے سورج ڈھلنے تک، پھر تلبیہ ختم، اس لیے کہ احرام اس کا بے حال ہی ہے عورتوں کے عدم اباحت کی دلالت کے ساتھ، کیونکہ ابھی عورت کو ساتھ قربت نہیں کر سکتا تو گویا اس کا احرام باقی۔ اور بہرحال جب ذبح کر دے، قربانی کر دے، پہلے سے کہ رمج کرے تو ختم کر دے تلبیہ، اس لیے کہ حلالی ہو گیا ذبح کے ساتھ، پس وہ جیسا کہ حلالی ہو گیا تھا حلق کے ساتھ۔ خلاصہ 10ویں ذوالحجہ نو کنکریاں پہلو آ کے مارے، کنکری نال تلبیہ ختم، پہلو آ کے سر مڈا دے وے تلبیہ، پہلو آ کے قربانی کر دے وے، سیدھا خانہ کعبہ چلا جائے، کم بعد چ کرنے نے دم پیندا ہے کہ نہیں وہ بکھری صورت پڑھاں گے، خانہ کعبہ طواف شروع کیا تلبیہ ختم۔ یہ بات تھی کہ تلبیہ کس کس وقت ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، ترتیب وہ ہے جو ابھی متن میں آ رہی ہے، اس نے کیا کیا، کہاں پہنچا ہے وہ، کر لیے 7 کنکریاں مار لی ہیں، مارنے کے بعد اب دوسرا کام آج 10 ذوالحجہ کو کیا کرنا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پھر ذبح کرے اگر پسند کرے، پھر اتھو سنو، جس نے صرف حج کرنا ہے، جس نے گھر سے حج کے احرام سے گیا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، حج کی قربانی، امیر ہونے دی قربانی ہو رہے، حج کی قربانی، حج کی وجہ سے اس پر واجب، کس پر،
صرف حج کرنے گیا. حاجی مفرد پر. کس پر؟ حاجی مفرد پر. حج مفرد نہیں، حاجی مفرد. مفرد مطلب کہ اکلا، کل حج کرن گیا ہے. اکلا بندہ ہے. نہیں حج کلا کیتا ہے سر، پہلو عمرہ نہیں سو کیتا. ایک ہی ہے انہیں تو قربانی واجب نہیں. یہ ہن کرے تے مرضی، نہ کرے نا تے کنکریاں مار کے تے سیدھا سر منڈائے، منڈا کے تے خانے کعبے جا کے طواف کرے. جی گل ختم. یہ دلیل ہے، ان احبا جو ہے یہ دلیل ہے عدم وجوب کی. کس تے حاجی مفرد پر قربانی واجب نہیں. اگے آوے گا حاجی متمتع تے حاجی قارن، انہاں تے قربانی واجب ہی اگوں باب ہون گے. بس جب ارادہ کیا اس نے یہ کہ ذبح کرے، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر قانون یہ ہے کہ مقدم کرے ذبح کو حلق پر، پھر کنکریوں کے بعد پہلے کیا کرے قربانی کرے تو پھر الگ. حلق کرے. قول شیخ رحمہ اللہ کا پھر حلق کرائے یا بال چھوٹے کرائے، اور حلق افضل ہے. حلق افضل ہے. پاویں بال چھوٹے کرائے تو پاویں، الگ لیکن حلق افضل ہے. وجہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی ہے سر مڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ اور چھوٹے کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ. اتنا فرق ہے. اور اس لیے کہ اللہ رب کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا محلقین کو قرآن میں مقصرین سے پہلے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. یہ گل عقلی دلیل کہ حلق کیا ہے افضل ہے. اور اس لیے کہ حلق اکمل ہے، جیسا کہ تفث کے پورا کرنے میں، یعنی پوری صفائی ہوگی. کی ہوگی؟ پوری صفائی ہوگی سر دی. اور سر بال چھوٹے کرانے میں بعض تقصیر ہے. کس کی؟ قضائے تفث کی. ان دے وچ قضائے تفث پورا نہیں، سر پورا تاں صاف ہوندا ہے، ساری سکری شکری مٹی تاں نکلدی. جی کی کریے؟ اس طرح مرائیے تے جی، جدو اس طرح نہیں مرانا تے گند وچ ہی ہے جی. اچھا جی ہن سر جڑا مڈانا ہے یہ سارا مڈانا ہے تے تاں کم بنے گا. اور کافی ہے حلق میں سر کا چوتھا حصہ اعتبار کرتے ہوئے مسے کا. جیسے مسا کتنا فرض ہے؟ سر کا چوتھا حصہ. چوتھا حصہ فرض ہے. اگر اس نے سر کا چوتھائی حصہ مڈا دیا نا تو جڑا حج دا جڑا کام کرنا سی پورا ہو گیا. یعنی جو بعد میں حکم یہ ہے کہ سر مڈاؤ، ایک ہی ہو گئے، پورا ہو گیا. اور حلق کل کا افضل ہے. حلق افضل ہے. سنیں اگر چوتھا حصہ سر منا دے تو تاویں کافی ہے، پورا ہو گیا جی. حلق کل کا حلق افضل ہے. اور بال چھوٹے کرانے نے تو کی کرے؟ اور چھوٹے کرانے کم از کم یہ کہ پکڑے اپنے بالوں کے سروں سے اندازہ 1 پوٹے کا. جی 1 پوٹے دا اندازہ سارے سر دے جڑے وال نے وہ تو کی کرے چھوٹے کرائے. مسئلہ جی اور چھوٹے کرانی سمجھ آئی جی. تھوڑی مشین مرا دے ان دی مرضی، لیکن کم از کم 1 پوٹا اتوں سارے سر دا. اچھا جی پس اگر ہوں اس کے سر پر زخم، قروح دانے نکلے نے، چھالے، او علتن یا کوئی اور تکلیف ہے کس میں؟ سر میں. نہیں طاقت رکھتا یہ کہ گزارے اس طرح موسیٰ اس طرح.
ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ नहीं लगता। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। और वला यासे लो, और नहीं पहुँचता बालों की तकसीर तक। जी जी बिना तो की कर सकता है, उस तरह गुजार सकता ना ही छोटा कर। ना ही छोटे। फ़क़द हल्ला बेमंज़िलत मन हालका, पस तहकीक हलाली हो गया कायम मकाम उसके जिसने हलक कराया, और नहीं कोई शय इस पर। सुने इस ते कोई शायद लाजिम नहीं। क्योंकि जो छोटे कराए तो फिर भी तो बाल तो छोटे हो गए, तो दोनों तरह से जायज़ है। हलक कराए या छोटे कराए दोनों तरह हो गए। मसला ऐसी कि ना ही उस तरह गुजार सकता है, तो ना ही छोटे कर सकता। तकलीफ है। जी सुने ही जी ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਮਿਕਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੰਦ ਸ਼ੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਹਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, जी ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ठीक हलाली हो गया तो कोई शायद। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮਸਲਾ ਪਕਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ بے دم کوئی نہیں۔ اور اگر نہ ہو اس کے سر پر بال، گنجے ہری نے کی نے سر بھی صاف ہے، کوئی دانے شانے کوئی نہیں، یہ بندہ کی کرے سر تے انہیں میں دلالی ہونا ہے، گزارے اس طرح اپنے سر پر۔ اچھا جی وال سر تے کوئی نہیں، اس طرح پھیرنا واجب ہے یا مستحب؟ کیا وہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ قال بعضهم مستحب ہے، اور بعض نے فرمایا کہ واجب ہے۔ جے واجب دا قول ہوئے تے نہیں کیتا تے پھر جرمانہ ہے، تے جے مستحب دا قول ہے تے پھر جرمانہ کوئی نہیں۔ اچھا جی اگر اس نے اپنے ناخن کاٹ دیے حلق سے پہلے تو اس پر دم پڑ گیا، کنکریاں مار کے نا قربانی کرنی سی، یہ تو اینوں تو قربانی دی اجازت ہے، تے اینے بعد وچ کرانا سی حلق یا وال چھوٹے تے کیتے نہیں، تے پہلوں کی آکھے سو نائی نو ناخن کٹ یا آپ ہی ناخن کٹ لے سو، اس تے کی ہے دم لازم آ گیا۔ امام طحاوی علیہ رحمہ نے روایت کی ہے یہ کہ نہیں دم اس پر اندہ بھی یوسف و محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ تحقیق مباح ہے، اس کے مباح ہو گیا اس کے لیے تحلل، اس کے لیے تحلل مباح ہو گیا۔ تحلل مباح دا مطلب یہ سی بھی ہون اس نے سر مڈا کے حلالی ہونا سی کہ نہیں سی، نیڑے ہی پہنچیا سی نا، تو انہیں پہلو نو کٹ لینے، چونکہ ہون اجے تک باقی کام تو حلالی ہونے چ کوئی نہیں سی رہ گیا، صرف انہیں کی کرنا سی سر مڈانا سی، تے سر مڈانا تو پہلو نو کٹ لے، چونکہ آپ اس کے لیے تحلل قریب ہو گیا تھا، اس لیے اس پر کوئی شاید لازم۔ ایک بندہ نو پہلو لا بیٹھا ہے، کنکریاں مارنے تو بعد پہلو نہیں، اے سر مڈانے دے ٹائم تے کی کر بیٹھا ہے، نو لا بیٹھا تے امام صاحب دے نزدیک تا دم لازم ہے۔ تسی اندے کول پوچھیا بندہ غریب ہے، اندے کول خرچے جو کہ پیسے ہی کوئی نہیں، تے صاحبین دے قول دے فتویٰ دینا کفر ہے؟ انہوں کلیاں کو وہ تیرے تے دم کو نہیں ہے گا جی، توبہ کر لیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں مولی عثمان، مسئلہ ہے بھی شرط پڑھنی ہے کوئی نہیں، اصل پڑھنی کلی بار شریعت، انہوں اتھے امام صاحب دا قول ایک نقل کیتا ہوں، باقی تو سارے قول تو نقل ہو نہیں سکتے، کہ ہو سکتے ہیں؟ امام طاوی فرماندے نے کہ اندہ بھی یوسف و محمد، ان نہیں اندہ، انہ دے نزدیک دم لازم کوئی نہیں۔ دلیل ہے کہ ان تحلل دے بالکل قریب پہنچ گئے، تو لہٰذا اگر کسی انج پوچھے تو ان کول پیسے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، تو جے نہیں نا تو انہوں بے دم کوئی نہیں جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا ان کتے پہنچ گیا جی؟ سر منڈا لیا۔ تحقیق حلال ہو گئی اس کے لیے ہر شے مگر عورتیں، ہر شے اس کے لیے
हलाल है मगर ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਟੋਪੀ ਪਾਏ, ਪਗੜੀ ਬੰਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨੇ ਕਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ اور یہ طواف کرنے تک، اور اسی طرح وتی کے طوابے لمس قبلہ نہیں حلال اس کے لیے، اجے فقیر نہیں اوویں رہے جویں پہلو سی، اندے نیڑے اندے والے پاسے نہیں جانا جی۔ چلو جی، اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے مگر عورتیں اور خوشبو بھی ابھی منع ہے، کن کے نزدیک؟ ساڑھے نزدیک منع نہیں، صرف عورتیں منع نے۔ اچھا جی توجہ، پھر ہوا گل، اور اگر طواف کیا اس نے زیارت کے لیے حلق سے پہلے تو نہیں حلال اس کے لیے خوشبو اور عورتیں، اور ہو جائے گا مثل اس کے جس نے طواف نہیں کیا، جیسا کہ کرخی میں ہے۔ لیکن پیچھے مسئلہ آ گیا ہے بھئی وہ تو جی پورے کام کرنے تو تائیں انہیں حلال ہونا ہے، صرف اسی کی بوند نال کی ہو گیا ہے تلبیہ ختم کتنے کرنا، وہ تو مسئلہ آیا سی۔ ایسے اگر اس نے طواف زیارت پہلوں کر لیا کس تو حلق تو ان دے واسطے خوشبو تے عورتاں حلال نہیں ہوئیاں جب تک وہ جا کے کام نہ کرے جی، باقی کرے گا تو پھر پورا کوئی حلال ہوئے گا جی۔ اچھا جی، انہیں نے کی کر لے، سر مڈا لے، ناش آ کے کپڑے بدلا لینے، جیب وچ نے پیسے شیسے پا لینے جی، ہونے ٹر پوے۔ پھر دن کیڑا ہے؟ پھر آ جائے مکہ شریف اپنے اسی دن، اسے 10 نو آ جائے، کی آ جائے؟ 11ویں رات نو آ جائے، او من الغدے، یا 11ویں دن نو آ جائے، یا 12ویں رات کو آ جائے، او من بعد الغدے، یا 12 دن کو آ جائے، 12ویں دے سورج ڈبن تک، 12ویں دے سورج ڈبن تک اے طواف زیارت دا وقت ہے، کندہ طواف زیارت اگوار فرض ہے۔ اس تو بعد بھی ہو جائے گا، آ جائے گا، دم پہ جائے گا، لیکن 12 دے غروب تک کیتا تے کوئی شے نہیں، یعنی 10ویں نو ضروری نہیں کہ 10ویں نو ہی کرنا ہے، 10ویں نو، 11ویں رات نو، 11ویں دن نو، 12ویں رات نو، 12ویں دن نو، اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ پس طواف کرے بیت شریف کا، طواف زیارت 7 چکر، کنے؟ کپڑے پا لینے، مونڈے اور ننگے کو نہیں کرنے، رمل کرنا ہے کہ نہیں، اگوں آ رہی ہے۔ اور نام رکھا گیا، ایک نام آگے کیڑا نام رکھا گیا؟ طواف افادہ، واپسی دا طواف، واپس نہیں آ رہا کتوں، اور فات تو ٹرے اتھوں چلیا سی نا خانے کعبے تو کتنے گیا سی؟ عرفات، پہلو منا، پھر مزدلفہ تو لگ کے عرفات، پھر واپسی منا، ہوں آ رہے طواف افادہ۔ کنے نہ ہو گئے؟ طواف یوم نہر، طواف مفروض، اے 4 نانے دے کیڑے کیڑے؟ اور وقت اس کا یام نہر ہے، وقت اس کا، اور قربانی 3 دن جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ 10 11 12 دی شام تک یہ دا وقت ہے، کندہ؟ اور ان دا وقت شروع کدوں ہوندا ہے، کندہ؟ تے مکدا کتھے وے بے جس وچ ہرجانہ کوئی نہیں، بعد وچ ہرجانہ ہو جاندا ہے، توجہ کرا جے یار۔ اور اول وقت طواف کا یوم نہر سے طلوع فجر کے بعد ہے، طلوع او اگرچہ باقی کام اس کرنے نہیں، وہ واجب نے، او وقوف مزدلفہ کی ہے، صبح واجب ہے، کنکریاں مارنیاں بھی واجب، پھر جے کر حاجی مفرد ہے تو قربانی واجب نہیں، سر مڈانا واجب ہے، پھر طواف تے آنا سی، سنے ہی تے یہ تو ترتیب ہوئی،
لیکن ایک بندہ صبح صادق نو مزدلفہ دا وقوف چھڈے قربانی دے دیاں سیدھا آ کے خانہ کعبہ دا طواف کرے تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ ان دا پورا وقت جڑا ہے نا 10ویں دی صبح صادق تو لے کے 12ویں دے سورج غروب ہونے تک کندا طواف زیارت کندا طواف زیارت سارا وقت کتھوں شروع ہوندا ہے؟ طلوع فجر 10ویں طلوع فجر لے کے 12ویں دے غروب شمس ان دے وچ 3 دن نے تے 2 راتاں نے اس لیے کہ وہ جو ما قبل ہے طلوع فجر سے وہ لیل سے ہے، وہ وقت ہے وقوف بے عرفہ کا، اور طواف مترتب ہوتا ہے وقوف عرفہ پر۔ او 9 دے زوال شمس تو لے کے 10ویں دی صبح صادق تک یہ سارا وقت عرفات ہے، وقوف عرفات ہے۔ کندہ ہے؟ دم نہیں پیندا جے زوال شمس تو غروب تک کر لئیے تو جے بعد وچ کریے تو وقوف عرفہ ہو جاندہ ہے، دم پہ جاندہ ہے۔ لیکن وقت سارا کنہ دیسیو او وقوف عرفہ دا۔ اگر کوئی بندہ مکہ شریف ان کو مجبوری بنی، اسپتال جانا پہ گیا، اور کو 100 مجبوری بنی، سارا دن وہ باہر ہی بیٹھا رہا، پتہ ہی نہیں لگا حد کیڑی ہے۔ سورج ڈوب گیا تو کسی بندے آکھا جانے ایتھے سے دن گزاری عرفہ تے اگلے پاس ہی حد دگائیں جی، وہ مر گیا اسے، ہونوں چلا گیا اتھے 10 منٹ اندر گیا ہے، 5 منٹ گیا ہے، ان دا فرض پورا ہو گیا ہے۔ اور کو میری کو آواز آ رہی جی؟ وقوف عرفہ دا ٹائم سارا ہے مولوی جی 10ویں دے سورج ٹلنے تو لے 9ویں دے سورج ٹلنے تو لے کے 10ویں دی صبح صادق تک۔ اے وجہ ہے کہ بھئی طواف زیارت دا وقت شروع ہونا ہے صبح صادق تو، کیونکہ صبح اے فرض مترتب ہے پہلے فرض تھے، ان دا وقت مکے گا تو ان دا وقت شروع ہو، ان دا وقت کس وقت مکدا ہے؟ کیڑی صبح صادق؟ 10ویں دی جی۔ چلو جی توجہ اور سمجھ آ گئی جی گل دی۔ اور اول ان ایام کا کیڑا ان تینوں چ پہلا کیڑا دن ہے؟ اور کیڑا ہے یار؟ صرف وہ تینوں دی ترتیب دسن لگے نے۔ اور اول ان ایام کا کیڑا افضل ہے وہ جیسا کہ قربانی 10 کو کرنی افضل ہے۔ جی میں قربانی 10 نو افضل ہے نا، مطلق نو قربانی پوری دنیا تے ایویں 10 نو افضل ہے جی۔ اور ضروری ہے نیت سے طواف میں، اے جڑا طواف زیارت کرنا ہے نا ان دے وچ نیت جڑا نا ضروری ہے کہ میں طواف کرنے لگا ہوں، حج کا فرض میں طواف کرنے لگا ہوں، اور نئی محتاجی تعین کی طرف، نئی محتاجی نوایت الطواف کافی ہے۔ تو جے کہے کہ میں حج کا فرضی طواف کرنے لگا ہوں تو ہن تو سونے تے سہاگا سنیں ان دی نیت کرنی ہے۔ پچھلیاں دی نیت نہیں ہے گی، وقوف عرفہ نیت کرو باقاعدہ، وقوف مزدلفہ نیت کرو، کنکریاں مارن لگا نیت کرو۔ او حج دی جڑا احرام ہے نا انہاں ساریاں نو او یا کسے نا اللہم انی ارید الحج جب تک احرام باقی ہے نا او ساریاں دی نیت ہو گئی ہے، ہن احرام ختم ہو گیا ہے، صرف عورت رہ گئی کپڑے پا لینے، باقی ساری پابندی ختم ہے۔ دھیان کرو، نئی محتاج کدھر؟ حتیٰ کہ یہ حتیٰ تفریح ہے لیکن اور طریقے نال، حتیٰ کہ اگر طواف کیا اس نے بھاگتے ہوئے دشمن سے، دشمن مگر لگ گیا تو او مگر لگا تو ایک خانے کعبے تے چفیرے دوڑ دے پہ تو مگر دوڑ دے پہ 7 چکر لا لے، یا درندہ مگر لگ گیا، یا طالب لغریم یا مقروض سی تے او یا قرضے والا مگر لگا تے اے اگے بھجدا 7 چکر لا لے، اور طواف کی نیت نہیں کی، لا یجزئہ عن طواف ہی، نہیں کافی اس کو طواف زیارت سے،
کیونکہ مطلق نیت نہیں پائے گی. سمجھے ہی؟ برخلاف وقوف بے عرفہ کے کیونکہ صحیح ہے بغیر نیت کے. کون؟ وقوف عرفہ. فرق سمجھو، فرق کی ہے. وقوف عرفہ عام فرض ہے، او بغیر نیت ٹھیک ہے. اے جڑا دوسرا فرض ہے نیت تو بغیر ٹھیک نہیں. فرق یہ ہے کہ وقوف عبادت کا رکن ہے، وقوف عبادت کا رکن ہے اور نہیں ہے عبادت مقصودہ. لو پیچھے بچیا کی اجدا، یہ عبادت ہے مقصودہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عبادت کا رکن ہے. اور طواف خود عبادت مقصودہ ہے. یہ فرق ہے، توجہ کرے جی. اسی لیے یتنفل بھی نفلی طواف کیا جاتا ہے تے نفلی وقوف عرفہ کوئی نہیں ہوندا. طواف 12 مہینے کر سکتے ہو، وقوف عرفہ صرف ایک دن خاص سال تو بعد ہے جی. پس ضروری ہے نیت کے شرط ہونے سے اس میں طواف میں، اس لیے کہ نیت کی جہت لتعیین ہی اس کو معین کرنے کے لیے ہے. اس کو میں جڑا طواف فرض ہے وہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر طواف کیا اس نے 10ویں کو ایسا طواف کہ واجب کیا تھا اس نے اس کو اپنے آپ پر منت منی سی میں ایک طواف کرنا ہے تے 10ویں نو آیا نا جس لئے واپس تے آکھا سو وہ جڑی منت منی میں وہ کرنے لگا ہوں تو ہے اس کانا ہوگا طواف زیارت سے جیسا کہ وہ ہوتا ہے صوم رمضان سے. تے اندہ وہ واجب نہیں ہونا بلکہ کیڑا ہونا ہے؟ یہ ہونا ہے جی میں کہ رمضان کہ نفل دی نیت کرو تا یا واجب آخر دی کرو تے آندے نے کدے اس فرق وچ چس نہیں نہ آئی تے دوجا فرق تانوں دس دیا چس آوے دی جی. اور اگر چاہے تو یوں تقریر کر لے کس کی؟ بے طواف میں نیت ہے وقوف میں نیت نہیں. اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وقوف رکن ہے، وقوف واقعہ ہوا ہے نفس احرام میں اور حالت احرام بیچے کون؟ پس حج کی نیت مشتمل ہے وقوف عرفہ پر بھی. اور طواف زیارت ادا کیا جاتا ہے تحلل کے بعد، احرام کی پابندیوں کے بعد. کون؟ صرف ایک عورت والا کام رہ گیا. پس وجود نیت احرام میں نہیں بے پرواہ کرے گا نیت فی الطواف سے، اس لیے کہ احرام نہیں مشتمل اس پر. جدو احرام ختم ہو گیا تے حج والی نیت جڑی کیتی سی وہ بھی ختم ہو گئی، لہذا اس واسطے دی نیت وکھری کرنی پینی ہے. قال فی النہایہ الامور الاربعۃ چار امور اور 10ویں والے دن اور وہ رمی ہے، پہلے ذبح ہے، حلق ہے، طواف ہے، کیے جائیں فی اول ایام النہر علی الترتیب، ایام نہر کے اول میں یہ کیے جائیں ترتیب پر. ضابطہ اس کا رزحت کی را رمی، ذال ذبح، حا حلق، طواف. سنیں جی، را ذال حا طوا کی را زا ہا طواف. را رمی ہے، ذال ذبح ہے، ہا حلق ہے، طواف ہے. سمجھے ہی؟ توجہ یار. واجب ہے طائف پر، او طائف و شہر دا نا ہے، او نہیں مراد او حاجی مطلب کچھ طائف شہر دے واجب ہے.
واجب ہے طائف کون؟ جی طواف کرنے والا یار، جی واجب ہے طائف پر یہ جس لے طواف زیارت کرنا سو جی کیڑی شے واجب ہے یہ کہ ہو ساتر العورت اور ناف تو گوڈیاں تک تھاں کجی ہووے، پاک ہو حدث سے اور نجس سے، کپڑے تے نجاست یا بدن تے نجاست بھی نہ لگی ہووے، اس کو پاک ہووے ہے او جی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف بالبیت صلاۃ ہے، جی پس کم کرو اس میں کلام سے، اے بھی بیت اے طواف بالبیت نماز ہے تو فرمایا گلاں کٹ تو کٹ کرو اندے وچ کندے وچ اچھا جی سنیا جی، پس اگر اخلال کیا اس نے طہارت کے ساتھ، بے وضو طواف کر دیتا تو ہوگا طواف اس کا جائز ہمارے نزدیک، کیا ہوگا؟ طواف جائز ہوگا، طواف ہو گیا ہے، جی ہر جانا کہ یہ اوج ذکر نہیں آیا، اے طواف ہو گیا ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ نہیں معتبر طواف اس کا اے ہویا ہی کوئی نہیں، کنہ دے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیڑا طواف طواف زیارت کی کیتا سو؟ بے وضو کیتا، کلام کی ہمارے اصحاب نے، ہمارے اصحاب متاخرون اس بارے میں کہ طہارت کیا وہ واجب ہے یا سنت؟ اگر طہارت واجب ہے تو پھر واجب رہ گیا دم پینا ہے، تو جی سنت ہے تو سنت رہ جائے تو دم نہیں پیندا۔ اس میں ہمارے متاخرون کا کیا ہے؟ کلام کی ہے۔ ابن شجاع نے فرمایا کہ سنت ہے، ابو بکر رازی نے فرمایا کہ واجب ہے، اور دلیل اس بات پر کہ طہارت نئی شرط طواف میں، جی جی کہ طہارت طواف میں شرط نہیں ہے، یہ ہے کہ طواف رکن ہے حج کے ارکان سے، تو پس نہیں ہے طہارت حج کی شرطوں سے جیسا کہ وقوف ہے۔ سنیں ہوں اس گل تے دلیل بھی، طہارت شرط نہیں ہے کس میں؟ طواف میں، وجہ یہ ہے کہ طواف رکن ہے کس سے؟ حج کے ارکان سے، تو حج کرتے ہوئے طہارت شرط نہیں ہے، جی جیسا کہ وقوف عرفہ میں طہارت شرط نہیں ہے، جنبی کرے تا بھی ہو گئے، تھوڑے تو پتہ لگا بھی اینو ترجیح ہے، شرط نہیں۔ اور اگر طواف کیا اس نے، اور شفافے نو دلیل دیتی نا بھی طواف ہو گیا ہے، شرط ہوندی نا طہارت تو پھر طواف ایسی ہونا، تو ہن ہو گیا ہے۔ اور اگر طواف کیا اس نے حالانکہ اس کے کپڑوں میں نجاست ہے درم کے اندازے سے اکثر، تو مکروہ ہے اس کے لیے یہ، اور اس پر کوئی شے نہیں ہے، اس پر کوئی شے لازم نہیں، سنیں نا، اس پر کوئی شے لازم، کوئی شے لازم نہیں، توجہ کرا جے یار۔ اور اگر طواف کیا اس نے اور تحقیق کھلی ہوئی تھی اس کی عورت سے، اندازہ اس کا کہ نہیں جائز اس کے ساتھ نماز، اتنی کھلی کہ نماز جائز نہیں ہوتی ہوگا، تو کافی ہے اس کو طواف اور اس پر دم ہے۔ اچھا جی فرق بھئی بدن تے نجاست لگی ہے تو دم کوئی نہیں، شرمگاہ ننگی ہو گئی ہے تے دم لازم آ گیا، فرق یہ ہے کہ نجاست نہیں منع کیا گیا، نجاست سے واسطے مانا کہ ایسا مانا جو مختص ہو طواف کے ساتھ، یہ نجاست کپڑے پاک کر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ طواف کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے، نماز کے لیے تو ضروری ہے کپڑوں کا پاک ہونا، محض منع کیا گیا ہے نجاست سے اس لیے کہ یہ تلویث للمسجد ہے، کہ مسجد اندر گند ملی پھردا ہے جی، اس وجہ تو سنیں جی۔
اور نہیں ہے اس طرح کشف، کشف اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ کشف منع کیا گیا اس سے واسطے ایک معنی کے جو مختص ہے طواف کے ساتھ، جو مختص ہے طواف کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہرگز ہرگز نہ طواف کرے بیت شریف کا مشرک اور نہ ننگا، اس لیے دم پڑا ہے، اور اگر کپڑے گندے تھے تو طواف ہو گیا، دم کوئی نہیں پڑے ہم۔ توجہ جی، اور جب مختص ہے منی ان طواف کے ساتھ، کیڑا ننگا ہونا، واجب کرے گا طواف کے نقصان کو، تو پس ہے لازم ہے اس پر جبران اس کا کہ اس کو پورا کرے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9، اور اگر طواف کیا اس نے گھسٹ کر اپنی دوبر پر، پتہ ہے بے جگہ پیر کیتے پھر اگر رگڑی کہا پھر پیر پھر رگڑی کیا گا۔ اچھا جی، اگر قادر ہے، اگر قادر نہیں چلنے پر، اگر قادر نہیں چلنے پر تو کافی ہے اس کو، اور اس پر کوئی شے بھی نہیں ہے او، اور اگر قادر ہے کیڑی غلط ہے چلنے دے تو پس لازم ہے اس پر اعادہ جب تک مکہ میں ہے، جب تک مکہ میں ہے اس کا کیا کرے، اعادہ کرے، اور اگر لوٹ آیا اپنے شہر کی طرف تو اس پر دم لازم ہے، اس پر دم لازم ہے، دم لازم ہے۔ لہذا انہیں ویکھو نا مسئلہ سمجھو، ایتھے انہیں طواف کیتا گھسٹ کے 10 نو تے مکہ چ رہا 15 ذوالحجہ تک، 15 نو جا کے دوبارہ صحیح کر لیا سو تے دم کوئی نہیں، ہن اس تے 12 تو لیٹ کرنے والا کیس نہیں ہے گا، اس واسطے کہ نے پہلو کیتا ہے کیڑا گھسٹ کے ٹھیک نہیں کیتا، اس وجہ تو یہ واپس آ گیا ہے، نہیں دہرایا تو پھر دم لازم ہونا ہے جی، ذرا دھیان کرے جی وہ۔ اور اسی طرح جب طواف کرایا گیا اسے اٹھا کر، دوجے نے آکھا مرشد کریم تو میں موٹے تے چک کے طواف کرانا ہے، کی کرنا ہے، موٹے تے چک کے طواف کرانا ہے۔ اگر ہے علت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تو کافی ہے اس کو، کیا ہے، کافی ہے اس کو، اور اگر ہے علت کے غیر کی وجہ سے تو واجب ہے اس پر اعادہ جب تک مکہ چے، تے جے نہیں تو پھر دم لازم ہے، کی لازم ہے، دم لازم ہے جی۔ اور اگر واجب کیا مولوی ارسلان نے اپنے آپ پر طواف گھسٹ کر، انہیں منت منی کہ میں رڑ کے طواف کرنا گھسٹ کے جی، ہے ٹھیک ٹھاک، تو لازم ہے اس پر یہ کہ طواف کرے ماشین، کی کرے، چل کے کرے، گھسٹ کے نہیں کرنا۔ پس اگر طواف کیا اس نے گھسٹ کر جیسا کہ واجب کیا تھا اس کو اپنے اوپر تو اس کو کافی ہے، لیکن اچھا پچھ کتنے رہ گیا، اچھا جی قال استغفر اللہ، اور توجہ واجب ہے بھئی وقضاء اذا طیفہ، اور کیا کافی ہے حامل کو اس کے طواف سے جنہیں نو چک کے طواف کرایا ہے یا ریڑی تے بہا کے طواف کرایا ہے، ایندہ طواف ہویا ہے کہ نہیں ہویا، ایندہ طواف ہویا کہ نہیں، علامہ خجندی نے فرمایا کہ کافی ہے یہ حامل اور محمول دونوں سے، کافی ہے حامل اور محمول دونوں سے، اور برابر ہے نیت کرے حامل طواف کی اپنی طرف سے اور محمول کی طرف سے، یا نیت نہ کرے، یا نیت نہ کرے، نہ کرے، ایک ہی بڑے پچھتا کر نیت کرنی ہے جی، نیت کرنی ہے جی، نیت کرنی ہے۔ علامہ خجندی نے فرمایا ہم نے محمول کی طرف سے کی یا نہیں کی، اپنی طرف سے کی، او برابر ہے کہ نیت کرے حامل طواف کی اپنی طرف سے اور محمول کی طرف سے، یا نیت نہ کرے اس کی،
تے بھی کی ہو گیا بھئی کافی ہے ان آکھیا کافی خوجندی جے گل لکھی بھی کافی ہے ظاہر دوجی کتاب دا فتویٰ آ رہے ہیں نا پیچھے جڑا پڑھا سی اسی بھی نیت ضروری ہے جی نیت کرنی ہے جی اچھا جی اور اگر پڑھ لے مسئلہ بے انہیں گھسٹ کر منت منی تے لیکن کی کرے واجب ہے کہ ٹر کے کرے اور جب قائم کر دی گئی نماز اور حالانکہ وہ طواف کر رہا ہے یا ساج کر رہا ہے طواف کر دیاں یا ساج کر دیاں جماعت کھلو گئی کتنے سواوے چ ہاں تو بول چا پھر کے تو کیا کرے یا ترکو چھوڑ دے اس طواف کو وہیں پہ ساج کو وہیں پہ اور نماز پڑھے پھر بنا کرے اسی پر فراغت کے بعد نماز سے وہ جتھے کھلوتا ہے نا وہ تو اگاں شروع کر دے وے وہ 3 چکر ہو گئے نا تے ہن چوتھا شروع 3:30 ہوئے سن جتھے وہ کہے اتھے نماز پڑھ کے نا صفاں بنیاں نے جتھے ساج وچ پہنچیا جتھے بھی اتھی وہ صف بنی کھلو کے نماز پڑھ کے پھر اگاں شروع کر دے وے اسی طرح طواف کر دیں یا ساج کر دیں وضو دی حاجت ہو گئی ہے کی ہو گئی ہے چھوڑ کے چلا جائے وضو کر کے جتھوں ایسی اتھوں آگے شروع کر دینا ہے جی سنیں ہی تتاب و شرط نہیں ہے گا قول شیخ رحمہ اللہ کا پچھو جتھوں ٹرے سا نا وہ اسی کو نے طواف قدوم کیتا ہے تو ساج کر لی تو طواف قدوم کیتا ہے ساج کو نہیں کیتے ساج اور رہندی اج دی ساج کو واری ہوندی ہن سنیا جے مسئلہ قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر ساج کر چکا ہے صفا مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد تو نہ رمل کرے اس طواف میں اور نہیں ساج اس پر ہن سمجھ آئی جے کر طواف قدوم تو بعد حج دی ساج کر چکا ہے حج چکو واری ساج ہے وہ کر چکے ہیں تو ہن ہے جڑا طواف ہے نا رمل موڈا تو ننگا نہیں کرنا ستر قمیض پائی سو اونج بھی رمل جڑا کرنا ہے تو دوڑنا ہے 3 چکر رمل کوئی نہیں اور نہ ہی دوبارہ ساج ہے نہ ہی دوبارہ ساج ہے اس لیے کہ ساج نہیں مشروع مگر ایک مرتبہ اور قانون سنو اور اسی طرح رمل نہیں مشروع مگر ایک مرتبہ ایسے طواف میں جس کے بعد ساج ہے اور جان اس بات کو کہ یہ ساج ہوا بعد ھذا طواف وہ اس طواف کے بعد ہے تو ساج جو ہے نا ساج وہ بعد ہے کس کے اس طواف کے اس لیے کہ ساج واجب ہے اور واجب مترتب ہوتا ہے کس پر فرض پر لیکن جب کہ ہے یہ دن اس میں جمع ہیں کن سے کیونکہ 10ویں نو انہیں کنکریاں بھی مارنیاں نے قربانی بھی کرنی ہے سر بھی مڈانا ہے پھر نہا کے کپڑے بدلانے نے پھر طواف زیارت تے ہونا ہے تو اصل تے قانون ہے اسی کہ بھی طواف زیارت کر کے نہ فرض اس تو بعد کی کرے لیکن چونکہ اس دن میں بہت سارے مناسک جمع ہیں رخصت دی گئی ہے ساج کی تقدیم میں طواف قدوم کے بعد آسانی کے لیے کس کے لیے اور ومن شرط جواز تقدیم ہی مع طواف القدوم ان یکون فی اشہر الحج اور تقدیم ساج کی تقدیم کے جواز کی شرط سے ہے طواف قدوم کے ساتھ یہ کہ ہو طواف قدوم اشہر حج میں یعنی یکم شوال دا چند چڑھنے تو بعد شوال دا بعد جی پہلے نہ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر نہیں مقدم کیا تھا اس نے ساج کو کس کے بعد طواف قدوم کے بعد بھول گیا عرشق
وہ گل چلتی بھی کہ کس کے بعد؟ طواف قدوم کے بعد اب اس نے طواف زیارت کے بعد کیا کرنی ہے؟ سعی کرنی ہے، تو رمل کرے اس طواف میں، رمل کرے اس طواف میں، اور ساج کرے اس کے بعد با مطابق اس کے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اصل تو ساج کا وقت یہی ہے کہ فرض کے بعد ہو، جی کس کے؟ فرض کے بعد ہو، اور محض رخصت دی گئی تھی بندے کے لیے ساج کی تقدیم میں، وجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس دن میں کام بہت سارے ہیں، جی اور افضل تاخیر ہے ساج کی اس طواف تک، کلہ حج کریے نا جی تم ہی افضل ہے کہ طواف زیارت جڑا فرض ہے نا اس تو بعد کی کرے، سعی کرے، ضروری نہیں کو اسے نہیں کرے، جی بعد بھی کر سکتے جی، لیکن ایک رمل کر لوے کندے وچ طواف زیارت میں، قضا فی شرح ہی قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور تحقیق حلال ہو گئی اس کے لیے عورتیں بھی، جب طواف زیارت ہو گیا جی ساج کرنی تھی تو کر لی، تب کیا ہو گئی ہیں؟ عورتیں بھی حلال ہو، ساری پابندی ختم۔ جب طواف کر لیا اس نے، اکثر طواف 4 چکر لال ہے، جی کتنے؟ 4 چکر، تو حلال ہوگی اس کے لیے عورت، اس لیے کہ للاکثر حکم الکل ہے، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور یہ طواف وہ مفروض ہے حج میں، یہ طواف حج چ مفروض ہے، فرض ہے، اور فرض ہے، جی کیونکہ یہی طواف معمور بے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا کیڑا سی گا تے اے اس دن نا وَلْيَطَّوَّفُوا کو مراد ہی طواف زیارت ہے، جی تے جڑا قرآن دے امر نال ثابت ہوے تے کیا ہوندا؟ اے وجہ ہے جی جی۔ اچھا جی، اور رکن اس طواف میں 4 چکر ہیں، 4 ہو گئے تو فرض پورا ہو گئی، ہو گیا، اور وہ جو زیادہ ہے 4 پر وہ واجب ہیں، وہ واجب ہے، 4 چکر کر کے آ جائے نا، جی پیچھے جڑے رہ گئے نا واجب رہ گئے، ان کا دم دے گا تو پورا ہو جائے گا کم جی۔ فرض کتنا ہے؟ 4 چکر، وللاکثر حکم الکل، واجب ہے رکن کو پورا کرنے کے لیے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ ہن سنیا جی بھی کمیں 4 کمیں فرض ہوئے، 4 کیویں فرض، توجہ کرے جی، پھر رکن چاواں نال کمیں پورا ہے، جی اے وَلْيَطَّوَّفُوا ہے، جی ہمارا جی ایک امر تکرار کا تقاضا، نہیں کرتا، شکر ہے جو گل یاد رہ گئی ہے، اس لیے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا دے نال ایک چکر ثابت ہوا مفروض بالکتاب جی کہ کوئی نہیں ہویا، 1 چکر، تے 6 باقی رہ گئے، 6 باقی رہ گئے، ایک چکر فرض ہو گئی، ایک فرض ہویا کندے نال؟ قرآن نال، جی تے قرآن پاک دے مجمل نال جسلے سونیاں دی سنت ملدی ہے، جی کی ملدی ہے؟ سنت میں، وہ بیان ہوندی تو بھی فرض ہو جاندی ہے۔ ہن ذرا غور کریا جی، 6 باقیہ سرکار نے 7 چکر لائے، سرکار نے 7 چکر لائے، وَلْيَطَّوَّفُوا تے عمل کیتا، ایک تو ہو گیا فرض، 6 باقیہ احتمال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو پورے 6 کو بیان للکتاب، ہن 7 فرض ہو گئے، کنے؟ اور احتمال ہے کہ سرکار نے کیا ہو اس کو ابتداءً، جی بے او تو فرض ہو گیا پورا، اے اس تو بعد سنت، جی اے بھی احتمال ہے، فرض پورا ہو گیا تو اس کے بعد، تے 6 بکھرے کیتے تو چکر، سمجھے پے ہو؟ جی لہٰذا پس اب دونوں احتمال ہیں، پس بنایا ہم نے 6، بنایا ہم نے اس کو رکن کو نصف میں بیان للکتاب، 6 وچوں 3 جڑے نو کی بن گئے، کتاب دا بیان، اور بنایا ہم نے نصف کو واجب، 3 واجب تے 3 فرض، فرض، تے ایک جڑا قرآن نال ثابت ہے، تے کنے ہو گئے؟ اینج ثابت ہوئے جی، بھائی 4 فرض مولوی کہڑی پریشانی کھپ گئے جی، 4 فرض اینج ثابت ہوئے جی، واجباً عمل کرتے ہوئے دونوں احتمالوں پر، تو اے رکن جڑا ساڑھے نزدیک کنے نے؟ 4 چکر،
4 ادا ہو گئے نے، فرض پورا ہو گیا، پیچھے واجب رہ گئے. کی رہ گئے؟ دھیان کریں جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مکروہ ہے تاخیر استواف زیارت کی. جن کنے نان ہیں؟ 4 نام ہیں. تاخیر اس کی ان ایام سے، ایام تو مراد 12ویں دی شام تو بعد، یعنی ایام نہر، اس لیے کہ یہ طواف موقت ہے ان ایام کے ساتھ، اور افضل ان کا پہلا ہے کون؟ 10 ذوالحجہ. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر مؤخر کیا شخص نے طواف کو ان دنوں سے 12 تو بعد کیتا، 13 دی رات نو، 13 دے دن نو، 14ویں دی رات نو، 14ویں دے دن نو، جدوں بھی کیتا تو افضل. اگر اس نے مؤخر کیا اس کو ان 3 دنوں سے، 10 11 12 سے، تو لازم ہے اس کو دم اندا بھی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک دم لازم ہے. طواف ہونا ہے فرض تے نال تاخیر دا دم دینا ہے. فرمایا جنابی میں ہونا مسئلہ سمجھا جے، مگر یہ کہ ہو عورت حائض یا نفسا، پس مؤخر کیا اس نے طواف کو، بھی پاک ہونا ہے تو جانا ہے، حتیٰ کہ گزر گئے ایام نہر، انہیں 13ویں 14ویں نو جا کے طواف کیتا، پھر طواف کیا بعد اس کے، تو نہیں واجب عورت پر کوئی شے. اے مسئلہ بھی کوئی عورت حالت حیض وچ ہو گئی ہے تے 10ویں نو طواف واسطے انہیں آنا سی تے حیض شروع ہو گیا، انہوں 5 دن حیض رہندا ہے، یہ مکنا جا کے 14 ذوالحجہ نو، انہیں ان بعد طواف زیارت کرنے سے ذمہ کوئی شے نہیں ہے، وہ نفاس والی ہو گئی ہے. اور اسی طرح اگر مؤخر کیا اس نے حلق کو، یعنی جب اس نے مؤخر کر دیا حلق کو ایام نہر سے، 12ویں دی شام تو بعد سر منایا، تو لازم ہے اس کو دم بھی اندا بھی حنیفہ. امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ دم لازم ہے. مسئلہ سمجھا جے تھے وجنے ہوں. اصل اندا بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ حلق سر منانا مختص ہے زمانے کے ساتھ، وہ زمانہ ہی 10 11 12 اور جگہ کے ساتھ، اور جگہ ہے وہ کون؟ لہٰذا پس اگر مفقود ہو گئی دونوں میں سے کوئی شے تو لازم ہے اس کو انہیں جڑا ہے نا سر منایا 10ویں نو حدود حرم تو باہر جا کے پھر بھی دم پہ گیا، انہیں سر منایا 12ویں تو بعد تو پھر بھی آگے جی سمجھ. امام صاحب نزدیک کے دونوں نال شرط ہے. اور اندا بھی یوسف رحمہ اللہ نہیں مختص کسی شے کے ساتھ، وہ آندے نے کسے نال 13 نو کرایا تا بھی کوئی شرط نہیں، جدے جا کے سر مناوے تا بھی. کن کے نزدیک؟ اور اندا محمد مختص ہے مکان کے ساتھ، اور وہ حرم ہے حدود حرم، اور نہیں مختص زمان کے ساتھ. حرم تو باہر کرایا تو پھر تو دم ہے، لیکن 13 14 نو سر منڈائے تھے کنہ دے نزدیک. تو خلاصہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک یہ دونوں جڑی گل چ متفق نے کہ زمانہ مختص کو نہیں سر منانے واسطے، سر 13 14 نو جا کے منایا تو دم کوئی نہیں. اور اندہ ظفر مختص ہے زمانے کے ساتھ، نہیں مختص مکان کے ساتھ. زمانہ کون ہے؟ ایام نہر 12 13 نو منایا ہے تو اندہ ظفر دم ہے، لیکن اگر 10 11 12 نو منایا ہے تو باہر چلا گیا ہے تو ہن دم کوئی نہیں جی. آگے جی کوئی سمجھ. یہ خلاف تضمین بالدم کے حق میں ہے کہ انہوں دم پینا ہے کہ نہیں پینا. بہرحال تحلل کے حق میں پس نہیں موقوف بالاتفاق، یعنی یہ کہ حاصل ہو جائے گا اس کے ساتھ تحلل جیسا بھی ہوگا، جتھے سر منائے جدوں سر منائے حلالی ہو جائے گا. سنیں جی، جتھے منائے حلالی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بھی دم کدوں پینا ہے وہ امام صاحب دا وہ ہے
دن بھی مخصوص نے تے زمانہ بھی مخصوص، جگہ بھی مخصوص، حرم جی حدود حرم کی حدود حرم، منا شرط نہیں، حدود حرم. اور ختم کرے تلبیہ اور ختم کرے تلبیہ اول کنکری کے ساتھ، کنکری کے ساتھ، پھر ذبح کرے پھر ذبح کرے، اگر پسند کرے. یہ اگر پسند ہے حج افراد وچ، پھر حلق کرائے پھر حلق کرے، یا بال چھوٹے کرائے. بعد میں چھوڑے، اور حلق افضل ہے، اور حلق اور تحقیق حلال ہوگی اس کے لیے اور تحقیق حلال ہر شے مگر عورتیں. پھر آ جائے پھر آ جائے مکہ شریف مکہ شریف اپنے دن سے، اپنے اسی دن سے، اپنے اسی دن یا غد سے یا بعد سے یا بعد غد کے، یا بعد غد پس طواف کرے بس طواف بیت اللہ شریف کا اللہ شریف کا طواف زیارت 7 چکر. سنیں، پس اگر ساج کر چکا ہے صفا مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد، تو نہ رمل کرے اس طواف میں اور نہیں ساج اس پر، کیونکہ ساج کو باری نہیں سمجھے یوں. اور اگر نہیں مقدم کی اس نے ساج مقدم کی اس نے ساتھ تو رمل کرے اس طواف میں اور ساج کرے اس کے بعد بمطابق اس کے جو ہم نے مقدم پہلے بیان کر دیا اس کو، مطابق اس کے پہلے بیان کر دیا اس کو، اور اس طریقے پر جو پہلے گزر گیا ہے. خروج الصفات چڑھنا تے پھر دعا، پھر تھلے لینا، پھر مروہ وال جانا، وہ ساری تفصیل ہو. اور تحقیق حلال ہو گئی اس کے لیے تحقیق حلال ہو گئی اس کے لیے عورتیں. اور یہ طواف اور یہ طواف وہ مفروض ہے حج میں، اور مکروہ ہے، اور تحریماً تاخیر اس کی ان دنوں سے. ایک مٹھاری نے کیا ان دنوں سے، پس اگر مؤخر کیا اس نے طواف زیارت کو بس اگر مؤخر کیا اس نے طواف زیارت کو ان دنوں سے، تو لازم ہے اس کو دم لترک الواجب. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور صاحبین نے فرمایا نہیں کوئی شے اس پر. اور آشا ویکھو دیسیو صاحبین دے نزدیک او نظر آ رہے ہیں ان کی دلیل، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیے گئے حجۃ الوداع میں کہ سونیو میں ذبح کر دیتا ہے سر مڈانے تو پہلا، جی فرمایا کر تو اور کوئی حرج نہیں. نظر آ رہے کو نہیں آ رہے ہیں؟ وہ ہے نا سوئلہ ان ذبح قبل الرمج، واجہ بھی سر مڈا لیا تو رمج بعد وچ کیتی. اے سوال ہویا، حالانکہ ترتیب کی ہن پڑھا کے ہیں جی. پہلے رمج پھر سر مڈانا، پھر قربانی، پھر ذبح، نہ پہلے رمج پھر قربانی تے پھر سر مڈانا ہے. اے ترتیب ہے. پھر طواف زیارت واسطے ہونا ہے. تے سوال کیا کہ سونیو ذبح پہلے ہوگا تے رمج بعد کیتا ہے، تے کی فرمایا؟ کر تو اور نہیں کوئی حرج. اور سرکار نہیں سوال کیے گئے اس دن کسی شے سے جو مقدم کی گئی یا مؤخر کی گئی، تو سونیا فرمایا کر تو اور کوئی حرج نہیں ہے. او اے دلیل صاحبین دی. لہذا صاحبین دے نزدیک 10ویں نو کنکریاں، پھر قربانی، پھر سر مڈانا، پھر طواف. انہاں دی ترتیب اگے پیچھے ہوے تو کوئی شے لازم کو نہیں. امام صاحب دے نزدیک چونکہ واجب ہے لہذا دم پیندا ہے. سمجھتے پے ہو؟ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جنایت کی ہے لہذا یہ دم کے ساتھ کفارہ دے گا.